ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما هو على الغيب بضنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر پارٹ نمبر 2 حاضری خدمت ہے. احادیث صحیحہ مرفوعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ تعالی سماعت فرمانے کے بعد کافی تسلی و تشفی ہوگی. بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لائے. حدیث کا نمبر ہے 92. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے گئے جنہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند جانا. جب لوگوں نے سوالات کی کثرت کی تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم قال للناس، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی سلونی اما شئتم، پوچھ لو جو تمہارا جی چاہتا ہے. سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو، سوال کرو، اما شئتم، جس کے متعلق تم چاہتے ہو، جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا قال رجل من ابی، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذیفہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. فقام آخر، پھر ایک آدمی دوسرا کھڑا ہوا، فقال من ابی یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فقال ابو کا سالم، مولا شیبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے. فلما را عمر ما فی وجهه قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کے آثار دیکھے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم غیبیہ پر کتنی واضح اور صریح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے جو تمہارا دل چاہتا ہے. عام اجازت عطا فرما دی، کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں پوچھنا فلاں نہ پوچھنا. عام حکم فرمایا جس کا جو جی چاہتا ہے وہ پوچھ لے. اور اگر نبی کریم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم نہیں تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرگز یہ نہ فرماتے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے. جو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ہے دینی مسائل، تو اس کی تردید آگے موجود ہے کہ یہ دینی مسائل کے ساتھ مخصوص نہیں. جو ایک آدمی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، تو یہ کس نماز سے متعلق ہے؟ نہ یہ روزے سے متعلق ہے، نہ یہ حج سے متعلق ہے. تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے صحابہ کرام نے عموم سمجھا کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان عام ہے کہ جس چیز کے متعلق بھی چاہیں حضور سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا فرمان ہے سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف میں حدیث لائے. حدیث کا نمبر ہے 922.
حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں سورج گرہن ہوا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز ادا فرمائی. نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما من شیء لم اکن اریتہ الا ورأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج تک میں نے جو چیز بھی نہیں دیکھی تھی اس مقام پر میں نے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان کتنا واضح ہے. ما من شیء، شیء نکرہ ہے اور تحت نفی واقع ہے، اور یہ اصول کا قاعدہ ہے کہ نکرہ جب تحت نفی واقع ہو تو فائدہ عموم کا دیتا ہے. اب اس کا مفاد یہ ہے کہ جس پر بھی شے کا اطلاق ہے، رطب و یابس، صغیر و کبیر، چاہے ذرہ، چاہے عرش عظیم، آفتاب، جس کو بھی شے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا. ہر چیز کو آقا علیہ السلام نے مشاہدہ فرما لیا. یہ حدیث بھی نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر نص صریح ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نے حدیث نمبر 3192 پھر بخاری شریف میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بعض الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم. کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. حضور علیہ السلام نے مخلوق کی ابتدا سے ہمیں خبر دینا شروع کی، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک حضور علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ بیان فرما دیا. تو یہ حدیث بھی الحمدللہ اپنے مدلول میں بالکل صریح اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا علم غیب عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم شریف میں حدیث نقل کی. حدیث کا نمبر ہے 7263 اور اس حدیث کو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو چیز بھی اپنے اپنے مقام پر واقع ہونے والی تھی نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس کی خبر عطا فرما دی، ہم سے حضور نے بیان فرما دی. ما ترک شیئا، کوئی چیز حضور نے نہیں چھوڑی جس کا ذکر آقا علیہ السلام نے نہ فرمایا. اور یہ الی قیام الساعۃ، قیامت تک ہونے والی ہر چیز حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے. حدیث کا نمبر ہے 7265. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی منقول ہے. آپ نے فرمایا کہ اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو قائن الی ان تقوم الساعۃ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا
نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اس کی خبر دے دی. اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر قیامت تک کی ہر چیز کا حضور کو علم نہیں تھا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہ چیزیں قیامت تک ہونے والی کیسے بیان فرمائی؟ خبر وہی دیتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. اگر علم نہ ہو تو بندہ خبر صادق نہیں دے سکتا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک اور حدیث لائے. حدیث کا نمبر ہے 7267. اس حدیث کو حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دینا شروع فرمایا. حتیٰ حضرت الظہر، فجر کی نماز کے بعد خطبہ شروع ہوا. ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز ادا فرمائی. ظہر کی نماز کے بعد پھر خطبہ مبارک شروع فرمایا. حتیٰ حضرت العصر، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر خطبہ شروع فرمایا. حتیٰ غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. فجر سے لے کر ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے لے کر غروب آفتاب تک جو خطبہ جاری رہا. آقا علیہ السلام نے اس میں کیا بیان فرمایا؟ حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِنٌ، کہ جو کچھ بھی پہلے ہو چکا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں وہ بھی بیان فرما دیا، اور جو کچھ آئندہ ہونے والا تھا اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے بیان فرما دیا. تو یہ احادیث صحیحہ مرفوعہ ہے کہ جن میں اس بات کی واضح طور پر تصریح موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ما کانا و ما یکون کی خبر صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی. تو اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما کانا و ما یکون کا علم آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی اور جو کچھ پہلے ہو چکا تھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی خبر نہ دیتے. حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک بیان فرمائی. جامع ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ نقل فرمائی. حدیث کا نمبر ہے 3235. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس حدیث کو فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حسن صحیح کے درجے میں حدیث ہے. اور امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سیدنا امام بخاری رحمت اللہ سے اس حدیث کے بارے پوچھا تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. حدیث کیا ہے؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں ذرا تاخیر سے تشریف لائے، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے. آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد خود ارشاد فرمایا جانتے ہو آج مجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی بیان فرمائیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی رات نماز کے لیے میں بیدار ہوا، جتنی اللہ کو منظور تھی میں نے نماز ادا فرمائی، اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ اونگ سی طاری ہوئی، اور اس دوران آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں نے آسن صورت میں، آسن تجلی میں اپنے رب کی زیارت کی. فقال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قل تو رب لبیک، میں نے عرض کی اے میرے رب میں حاضر ہوں.
اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب بیان کرو کہ فرشتے کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قلت لا ادری رب قال ثلاثا، میں نے عرض کی اے میرے رب میں نہیں جانتا، اور یہ بات 3 بار ہوئی۔ قال فرأیتہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کو دیکھا، وعدہ کفہ بین کتفیہ، اللہ پاک نے اپنا ید مبارک میرے کندھوں پہ رکھا، قد وجدت برد اناملہ بین ثدییہ، میں نے ید مبارک کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی، فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی، وعرفت، اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد گرامی کتنا واضح اور صریح ہے کہ آقا فرماتے ہیں ہر چیز اللہ نے مجھ پہ روشن کر دی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اور ویسے بھی لفظ کل اس کی وضع عموم کے لیے ہے، استغراق کے لیے ہے، اور خاص طور پر اصول میں یہ درج ہے کہ جب کل نکرہ کی طرف مضاف ہو تو پھر تو اس کے عموم و استغراق کے لیے ہونے میں ذرا پر بھی شک نہیں ہے۔ تو کل جس کی اپنی وجہ بھی استغراق کے لیے ہے اور پھر یہ شیئن نکرہ کی طرف مضاف ہے، تو یہاں پر اس کا یہ استغراقی معنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ تو اسی کو ہم علم ما کانا و ما یکون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر ہر چیز کو روشن کر دیا، واضح کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک اور حدیث نقل کی، حدیث کا نمبر ہے 3233، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی آسن صورت میں، اور پھر آگے حضور سید دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنا ید مبارک میرے کندھوں پہ رکھا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے میں نے وہ بھی جان لیا، اور جو کچھ زمینوں میں ہے میں نے وہ بھی جان لیا۔ فَعَلِمْتُ، میں جان لیا میں نے۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و آسمان کی ہر چیز کو آقا علیہ السلام جانتے ہیں، اور اسی کو ہم علم ما کانا و ما یکون سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک اور حدیث نقل کی 3234 حدیث کا نمبر، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ جب اللہ پاک نے اپنا ید مبارک میرے کندھوں پہ رکھا تو مشرق سے لے کر مغرب تک جو کچھ بھی موجود ہے میں نے جان لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا مشرق سے مغرب تک میں نے ہر چیز کو جان لیا، اور ایک حدیث میں فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اسی کو ہم علم ما کانا و ما یکون سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ